بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے سوشل میڈیا کے ناظرین، آج ایک بار پھر جمعہ ہے اور ڈیفنس میں جامع مسجد فیضان غوث اعظم میں نماز جمعہ سے پہلے کے بیان میں ہم سب شریک ہیں. رحمتوں برکتوں کے نزول کا دن ہے اور سب سے بڑھ کر شعبان المعظم کے مبارک مہینے کا جمعہ ہے. اللہ کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو اس مہینے کی بے شمار برکتیں نصیب فرمائے. بہت خوبصورت حدیث پاک درود پاک کی فضیلت سے متعلق سنتے ہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: صلاتکم علی محرزۃ لدعائکم ومرضات لربکم وزکاۃ لاعمالکم. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہاری دعاؤں کی حفاظت کرنے والا اور تمہارے رب کی رضا کا باعث اور تمہارے اعمال کی پاکیزگی کا سبب ہے. یعنی ایک درود ہے اور برکتیں کتنی ہیں کہ دعاؤں کی حفاظت ہو رہی ہے، اللہ کی رضا مل رہی ہے اور انشاءاللہ اعمال بھی پاکیزہ ہو جائیں گے. اللہ مجھے اور آپ کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. جب جب جمعے کا بیان کا موقع ملتا ہے میں کوشش کرتا ہوں ایک اور حدیث بھی ضرور آپ کو سناتا ہوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ جو جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو یہ گناہوں کو یہ سمجھیے کہ معاف کروانے والا وظیفہ ہے. تو جمعہ کے دن تو اسپیشلی کثرت سے درود پاک پڑھا کریں. آئیے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تا قیامت اس بہار باغ جنت پر سلام، شان عزت کان رحمت جان عفت پر سلام. دل سے اس جان جاں پر چاہیے پڑھنا درود، پہنچے امت سے شفیع جرم امت پر سلام. بے دل مسکین کا یا رب بھیجتا رہ تو مدام، تا قیامت شافع روز قیامت پر سلام. ایک بار پھر محبت کے ساتھ درود پاک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. شعبان المعظم کا مہینہ ہمارے درمیان، اس کی بابرکت گھڑیوں میں ہم سانس لینے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں شعبان المطہر و رمضان المکفر. فرماتے ہیں آقا شعبان پاک کرنے والا ہے اور رمضان کفارہ ہے. یعنی شعبان عبادت کا مہینہ ہے، کثرت تلاوت کا مہینہ ہے، کثرت درود کا مہینہ ہے، کثرت استغفار کا مہینہ ہے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے یہ وہ مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہیں، حالانکہ اس مہینے میں لوگوں کے اعمال اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. اسی مہینے میں ملک الموت کو ان سب کی فہرست دے دی جاتی ہے جن کی آئندہ سال روح قبض کی جائے گی. وہ رات شب برات ہے، ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے، اس سے پہلے توبہ کرنی ہے اور وہ رات بھی عبادت میں گزارنی ہے. اس رات انشاءاللہ جو اعمال کرنے ہیں وہ انشاءاللہ میں بیان کے آخر میں عرض کروں گا. ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے بیانات میں خاص طور پہ جو ہم جمعہ کو یہاں بیان کرتے ہیں قرآن پاک کی کچھ آیتوں کا ذکر کرتے ہیں اور پھر ان آیتوں کے ذریعے کچھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. قرآن پاک کی دلہن عروس کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ سورہ رحمان کو. ٹھیک ہے. اور اس سورت کی ایک بڑی کمال کی آیت ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. یہ تو سنا ہے کہ اللہ اپنے نیک لوگوں کو جنت عطا فرمائے گا، مگر کسی کو 2 جنتیں بھی ملیں گی. ہاں قرآن کہتا ہے جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے، اللہ کے حضور پیش ہونے سے ڈرے، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالی بہت بڑے عالم ہیں، تابعی بزرگ ہیں.
وہ اس آیت کے تحت مطلب بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کوئی بندہ جب گناہ کا ارادہ کرے اور اللہ کے حضور کھڑے ہونا اسے یاد آ جائے اور خوف خدا کے سبب وہ گناہ چھوڑ دے، ارادہ ترک کر دے، ایسے خوش نصیب بندے کے لیے دو جنتیں ہیں۔ آئے ہائے، ایک خوف خدا کے صلے میں اور ایک نفسانی خواہشات کو چھوڑنے کے بدلے میں، یعنی دو جنتیں ملیں گی۔ گناہ کا ارادہ ہو گیا، موقع بھی مل گیا، اور بندہ اس لیے چھوڑ دے کہ بس اللہ کے بارگاہ میں کیا جواب دوں گا، رب ناراض ہو جائے گا۔ خوف خدا کی وجہ سے گناہ چھوڑنا، قرآن کہتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اس کے لیے دو جنت۔ اور جنت کیسی ہے؟ اسی صورت میں اللہ نے آگے جنت کو بھی بہت خوبصورت انداز سے ڈسکرائب کیا قرآن میں، ذواتا افنان، اور شاخوں والی ہیں، یعنی جنت میں پھلوں سے لدے ہوئے باغات ہیں اور ہر شاخ پر قسم قسم کے میوے لگے ہوئے ہیں۔ فیہما عینان تجریان، ان میں دو چشمے بہہ رہے ہیں، یعنی جنتوں میں صاف اور میٹھے پانی کے دو چشمے بہہ رہے ہیں۔ ایک چشمے کا نام تسنیم ہے اور ایک کا نام سلسبیل ہے۔ فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ان دونوں جنتوں میں ہر پھل کی دو دو قسمیں ہیں۔ جنت کے پھلوں کے ذائقے، ان کی جو کوالٹی ہے وہ دنیا کی کسی چیز سے کمپیئر نہیں کی جا سکتی۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کرے کہ ہم اس جنت کی تیاری کریں جس میں اللہ نے اپنی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، اور قرآن میں جنت کو بیان بھی کیا۔ اور یہ جو آیت ہے جس کا میں نے آج ذکر کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرے۔ آج پرابلم یہ ہے کہ آج لوگ گناہ کرتے ہوئے، زیادتی کرتے ہوئے، ظلم کرتے ہوئے، کسی کے ساتھ اس کا بیڑا غرق کر دیں گے، حرام کریں گے تو اتنا حرام کریں گے کہ لگتا ہے ان کو مرنا ہی نہیں ہے، ان کو اللہ کو جواب ہی نہیں دینا ہے۔ یاد رکھیے میرے پیارے اسلام، ہم سب نے مرنا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ آج بعض اوقات لوگوں کا دنیا میں کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ہاں، بڑے بڑے جناب ان کے کر و فر ہوتے ہیں، جاہ و جلال ہوتے ہیں، آگے پیچھے لوگ ہوتے ہیں، جس کا چاہے بیڑا غرق کر دیں، جس کے چاہے زیادتی کر دیں۔ میں ہر اس شخص کو کہہ رہا ہوں جو ظلم کرتا ہے، چاہے وہ کسی ڈپارٹمنٹ میں ہے، چاہے وہ کسی ادارے میں ہے، چاہے جناب وہ کسی پوسٹ پر ہے، چاہے اس کے پاس اقتدار ہے، آج تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تمہاری جو مرضی وہ کر لو۔ غریب آدمی کو مسل کے رکھ دیتے ہیں، مگر وہ سوچے کہ ایک دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے۔ اسی طرح تنہائی میں گناہ کرتے ہیں، کچھ لوگ تنہائی میں کرتے ہیں کہ لوگ نہ دیکھ لیں، اور کچھ لوگ تو دھڑلے سے، لوگ دیکھتے تو دیکھیں ہماری بلا سے، معاذ اللہ۔ بلکہ اب تو گناہ کی ایک اور خطرناک صورت آ گئی کہ پہلے لوگ چھپ کر گناہ کرتے تھے کہ یار ماں باپ نہ دیکھ لیں، دوست نہ دیکھ لیں، اب بھی ایسے لوگ ہیں۔ گناہ ایسے بھی نہیں کرنا چاہیے، بھئی چھپ رہے ہو، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ یہ شرم آنی چاہیے کہ میں دروازہ بند کر رہا ہوں مگر رب تو دیکھ رہا ہے، یہ بھی خیال آئے گا اور چھوڑ دیا تو انشاءاللہ اس کے لیے دو جنتیں ہیں، قرآن فرماتا ہے۔ مگر وہ لوگ کتنے زیادہ بدبخت ہیں کہ جن کو یہ بھی فکر نہیں ہے کہ لوگ دیکھیں تو دیکھیں، بلکہ اب تو کہتے ہیں نا نیکی کر دریا میں ڈال، اب تو گناہ کر کے سوشل میڈیا پہ ڈال۔ اب تو وہ دور آ گیا کہ پہلے بند کمروں میں گناہ ہوتے تھے، اب گناہ اگر بند کمرے میں ہوئے بھی ہیں تو اس کی ویڈیو بنائی اور اس کو سوشل میڈیا پہ ڈال دیا۔ ایک مثال کے طور پہ، ایسے بہت ساری باتیں ہیں، مگر مثال کے طور پہ جب ہم چھوٹے تھے نا تو ہم سنتے تھے کہ فلاں جگہ پر شادی ہوئی معاذ اللہ اور وہاں ناچنے گانے والیاں بلوائی گئیں، تو بڑا مایوب سمجھا جاتا تھا کہ یار ناچنے والیاں باہر سے بلائی گئیں اور معاذ اللہ ایسی محفل منعقد ہوئی۔ اچھا، اس میں بھی کہا جاتا تھا کہ اس میں خاندان کے باقی لوگوں کو نہیں بلایا جاتا تھا، چند مخصوص لوگ یہ غلط کام کرتے تھے، پتہ نہیں چلتا تھا، اطلاع آتی تھی۔ اب تو گھر کی ماں، بیٹیاں، بہنیں مل کر ناچتی ہیں۔ اچھا چلے ناچی اپنے خاندان والوں کے سامنے، اب اس کی بنی ویڈیو اور وہ چلائی سوشل میڈیا پہ کہ پوری دنیا دیکھے ہمارے گھر کی عورتوں کو، پوری دنیا دیکھے ہم نے کیا کیا حرام کام کیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ سوچ نہیں آتی کہ مجھے مرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ یاد رکھیے میرے گناہ کا میں ہی گواہ ہوں، تو میں جانوں میرا رب جانے، لیکن اگر میں نے گناہ کو ساری دنیا کو گواہ بنا لیا اور یہ سب دیکھتے جائیں تو مجھے تو ہر روز گناہ مل رہا ہے۔ ایسے کئی لوگ ہوں گے جو خود سوئے ہوتے ہوں گے اور ان کے گناہوں کا میٹر چلتا ہوگا، کیونکہ انہوں نے گناہ کر کر کے لوگوں کے لیے سوشل میڈیا پہ ڈالا ہوا ہے کہ آپ بھی دیکھیں، گناہ آپ بھی کریں اور اپنا گناہ بھی ہمارے سر ماریں۔ اتنا دیدہ دلیری ہے۔
اللہ اکبر. ہونا کیا چاہیے تھا, گناہ ہو جائے تو بندہ روئے, معافی مانگے, اللہ چھپائی رکھیو, میرے عیب چھپائی رکھیو, پتہ نہ چلے کسی کو. مگر اب تو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ اب تو ایسا لگتا ہے پتہ نہ چلے تو غم ہوتا ہے کہ یار لوگوں کو بتائیں تو صحیح ہم نے کیا 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 ہے. یہ قرآن کی آیت پھر سنیے, کاش یہ دل میں اثر کر جائے. اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. مگر یہ خیال تو پیدا ہو کہ مجھے حاضر ہونا ہے, مجھے کسی, آج مجھے اور آپ کو کسی جج کے سامنے جانا پڑے, میری اور آپ کی کوئی کورٹ کی تاریخ ہو, اور اگر یہ کہہ دیا جائے کہ آج فیصلہ ہوگا, اس پیشی پر فیصلہ ہے, یا تو جیل ہوگی یا رہائی ہو جائے گی. بتاؤ اس پیشی میں کیا کیفیت ہوگی؟ رات نیند نہیں آئے گی ہیں؟ ارے اس پیشی اور اس جیل میں کیا رکھا ہے؟ پھر رہائی ہو جائے گی, پھر ضمانت ہو جائے گی. مگر جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا وہاں فیصلہ ہوگا, یا تو جنت کا ہوگا یا دوزخ کا ہوگا. پھر رہائی کیسے ہوگی؟ اور برداشت کر سکیں گے کیا جہنم کے عذاب کو؟ مگر nobody cares. واقعی ایسا انداز ہوتا ہے جینے کا جیسے مرنا ہی نہیں ہے, مجھے کہیں جواب ہی نہیں دینا. نہ کریں ایسا, اللہ کرے یہ خوف نصیب ہو جائے. اب ذرا غور سے سنیے گا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے, اور کیا ہوا تھا ذرا سنیے گا. ایک نوجوان بڑا متقی اور پرہیزگار تھا. حضرت عمر بھی اس کی عبادت گزاری دیکھ کر حیران رہا کرتے تھے. نوجوان ہے مگر کمال کا عبادت گزار تھا. اور جب وہ نوجوان عشاء پڑھ کر گھر جاتا نا رات کو, تو راستے میں ایک خوبصورت عورت اس کو ملتی تھی روزانہ, اور اسے اپنی طرف بلاتی, گناہوں کی طرف بلاتی. وہ بالکل توجہ نہ کرتا, نگاہیں نیچی کرتا اور نکل جاتا. ایک دن جب وہ گزر رہا تھا تو عورت نے اس کو اپنی طرف بلایا. اب نوجوان کا دل بھی مائل ہو گیا, شیطان تھا نا, اس نے حملہ کیا اس پر. جیسے ہی وہ عورت کے قریب پہنچا اسے اللہ کا یہ فرمان یاد آیا. اب بات یہ ہے, قرآن پڑھا ہوا ہو, حدیثیں پڑھی ہوئی ہو, دل میں پاکیزگی ہو, تو اس موقع پر کچھ یاد آئے گا نا. جو پڑھائی صبح سے شام تک بری صحبتوں میں ہے, فلمیں, ڈرامے, گانے باجے, شراب کی محفلیں, اس کو کیسے یاد آئے گا؟ یہ نوجوان نیک تھا, چلا گیا گناہ کی طرف. کیا یاد آیا کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. اللہ قرآن میں فرماتا ہے بے شک پرہیزگاروں کو جب شیطان کی طرف سے کوئی خیال آتا ہے تو وہ فوراً حکم خدا یاد کرتے ہیں, پھر اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. شیطان حملہ کر بھی دینا نیک پر, اگر واقعی پرہیزگار ہے تو اللہ کا حکم یاد آ جائے گا اسے اور وہ بچ جائے گا. اب اس بندے کو جب یہ یاد آیا کہ میں کیا کرنے لگا تھا, میں تو چل پڑا تھا گناہ کی طرف, اس پر ایسا اللہ پاک کا خوف غالب ہوا کہ وہ بے ہوش ہو گیا, زمین پر گر گیا. اتنا خوف. جب بہت دیر تک گھر نہیں پہنچا تو اس کا بوڑھا والد تلاش کرنے کے لیے نکلا, تو دیکھا کہ نوجوان تو کہیں بے ہوش پڑا ہے. اسے اٹھایا, اس کو ہوش آیا. نوجوان سے پوچھا کیا معاملہ ہوا تھا, کیسے بے ہوش ہو گئے؟ اس نوجوان نے شرمندہ ہو کر اپنے والد کو پھر یہ واقعہ سنایا کہ میرے ساتھ ایسا ہوا. مگر جب یہ واقعہ سنایا دوبارہ آیت کریمہ پڑھی یہ والی, ایسا خوف خدا دل پر طاری ہوا کہ چیخ ماری اور اس کی روح ہی اس کی جسم سے نکل گئی. اسی خوف خدا میں انتقال ہو گیا. حضرت عمر کو سارا واقعہ پتہ چلا رضی اللہ تعالیٰ. آپ جنازہ پڑھانے پہنچے, اور جب جنازے پر پہنچے, اس کی قبر پر آئے, تو آپ نے, بلکہ اس بندے کا جب انتقال ہوا تو رات کو ہی غسل کفن دے کر دفنا دیا گیا. حضرت عمر کو دوسرے دن پتہ چلا کہ وہ بندہ جو نوجوان تھا اس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا اور خوف خدا کے عالم میں اس کا انتقال ہو گیا. آپ اس کی قبر پر گئے اور قبر پر جا کر یہ آیت پڑھی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے تو اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. پتہ ہے کیا ہوا؟ اس کی قبر سے آواز آتی ہے اے امیر المومنین, بے شک میرے رب نے مجھے 2 جنتیں عطا فرما دی ہیں. ہائے ہائے ہائے, یہ ہے اللہ کا خوف, یہ ہے رب سے, رب کی بارگاہ میں پیش ہونے کی فکر. اس نے حرام چھوڑا کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ نے اسے 2 جنتیں عطا فرما دی. ادھر تو ڈھونڈ ڈھونڈ کے حرام کرنا ہے, ادھر تو تلاش کرتے ہیں لوگ کہ بتاؤ کدھر کون سا حرام کام ہو رہا ہے, کون سے ملک میں آسان ہے, کون سے علاقے میں آسان ہے, کدھر جائیں گے تو زیادہ معاذ اللہ انجوائے کریں گے. سوچتے نہیں کہ میں جدھر بھی چلا جاؤں میرا رب تو دیکھ رہا ہے نا, میں اللہ سے تو نہیں چھپ سکتا. نہ کریں ایسا. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, مبارک رات آنے والی ہے جب میرے اور آپ کے اعمال نامے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے. ہمیں اس سے پہلے توبہ کرنی ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے, سچی دوستی کرنی ہے. پھر دیکھیں کہ جب
ایسا ایسا خوف ہے خدا نصیب ہو گیا نا تو پھر انشاءاللہ آخرت میں بھی وارے نیارے ہیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جنت میں زمرد اور موتی سے بنا ہوا عظیم الشان ایک محل ہے، اس میں 70,000 گھر ہیں، ہر گھر میں 70,000 کمرے ہیں۔ اس عظیم الشان گھر میں کون رہیں گے؟ فرمایا انبیاء کرام ہوں گے، صدیقین ہوں گے، شہید ہوں گے، انصاف کرنے والے بادشاہ ہوں گے، اور وہ شخص ہوگا جو محکم ہوگا۔ تو عرض کی گئی حضور محکم کون ہے؟ اب دیکھیں نا، انبیاء، صدیقین، شہداء، ہم ان میں سے تو ابھی فی الحال نہیں ہیں، مطلب نبی تو اب تو کوئی نبی نہیں آئے گا، صدیقین تو بہت اونچا درجہ ہے، شہید پتہ نہیں ہم ہوتے نہیں ہوتے، لیکن محکم ہوں گے۔ کہ حضور محکم کون ہوں گے؟ فرمایا وہ شخص جسے حرام کام کی دعوت دی جائے مگر وہ خوف خدا کے سبب اس حرام کام سے رک جائے، موقع ملے اور رک جائے تو اللہ نے جنت میں کیسا محل تیار کر رہا ہے جہاں انبیاء اور صدیقین اور شہداء رہیں گے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائی، تھوڑی سی زندگی ہے، رک جائیں، سوچیں، یہ تھوڑی دیر کا لطف ہے۔ جتنے بھی گناہ ہیں نا، جتنے بھی گناہ ہیں دنیا میں، سب کی جو لطف ہے اگر ہے تو تھوڑی دیر کا ہے، اس کے بعد صرف سزا ہے، عذاب ہے، جواب دینا۔ ایک کمال کا میں آپ کو جملہ سناتا ہوں۔ ایک بزرگ جو ہیں وہ بڑی کمال کی بات فرماتا ہے، اس کو یاد کر لیں۔ وہ کہتے کبھی بھی لذت کے لیے گناہ مت کرنا، انجوائمنٹ کے لیے گناہ مت کرنا، کیونکہ انجوائمنٹ ختم ہو جائے گی، اس کا عذاب باقی رہ جائے گا۔ تھوڑی دیر کی انجوائمنٹ ہے نا، جو شراب پیتا ہے، معاذ اللہ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے حیائی کی محفلیں، تاش، جوا، جو بھی غلط کام ہے، تھوڑی دیر کی گناہ، تھوڑی دیر کی لذت وہ ختم، اس کے بعد گناہ باقی ہے، عذاب باقی ہے، پنشمنٹ باقی ہے۔ اگلا جملہ بڑا پیارا ہے، فرماتے کبھی بھی مشقت کی وجہ سے، ڈیفیکلٹی کی وجہ سے نیکی مت چھوڑنا، کیونکہ ڈیفیکلٹی ختم ہو جائے گی، اجر باقی رہ جائے گا، ہے نا۔ اب فجر کے لیے اٹھنا ڈیفیکلٹی ہے، مگر آپ اٹھ گئے، وضو کر لیا، نماز پڑھ لی، ڈیفیکلٹی ختم، سونا تو پھر سو جائیں، مگر ثواب باقی ہے، اجر باقی ہے۔ تو جب بھی آپ نیکی کریں اور آپ کو ڈیفیکلٹی محسوس ہونا، آپ کا یار یہ تھوڑی دیر کی مشکل ہے، کر ڈالو، مشکل ختم ہو جائے گی، ثواب باقی رہ جائے گا۔ اور جب گناہ کا جی چاہے، کاش یہ خیال آ جائے کہ یار تھوڑی دیر کی تو لذت ہے، لذت تو ختم ہو جائے گی، مگر پھر اس کا جو عذاب ہے، اس کی پنشمنٹ ہے، میں کیسے جواب دوں گا اللہ کی بارگاہ میں۔ اور ایک اور بڑی کمال کی بات کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے کمال کی حدیث سنیے گا، انک لن تدع شیئا اتقاء اللہ الا اعطاک اللہ خیرا منہ۔ یہ بہت کمال کی حدیث ہے، اتنا دلاسا دیتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں اگر تم اللہ پاک کے خوف سے کچھ چھوڑو گے تو اللہ پاک تمہیں اس سے بہتر عطا فرمائے گا۔ ہاں، اس کو یاد کر لیجئے، آپ چھوڑ دیں اللہ کے لیے، آپ یہ نہ سوچے چلا گیا، اللہ اس سے بہتر دے گا۔ دنیا میں جو لوگ کہتے ہیں یار سود میں بڑا نفع ہے، بڑا بڑا جھوٹ بول کے، جناب حرام کما کے، رشوت کا کام کر کے، ہیں کسی پہ زیادتی کر کے، چوری کر کے، ڈاکہ کر کے بڑے پیسے بن جاتے ہیں، تم اسے چھوڑ دو، اللہ تمہیں اس سے بہتر عطا فرمائے گا۔ حدیث میں نبی پاک نے وعدہ فرمایا، اور ہم نے دیکھا حرام جو چھوڑتے ہیں اللہ انہیں حلال میں اور برکت عطا فرما دیتا ہے۔ اور صرف یہ پیسے میں نہیں ہے، کسی بھی چیز میں۔ آپ دنیا میں لوگوں کے ساتھ جناب زیادتی کر کے عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں، دھوس اور دھمکی کے ذریعے عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں، کسی کو دبا کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، آپ چھوڑ دیں اس کو، آپ عاجزی اختیار کریں، اللہ آپ کو اس سے زیادہ عزت عطا فرمائے۔ وہ عزت ویسے بھی نہیں ہے، کسی کو دبا کے کون سی عزت ملتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ ذرا تھوڑی سی اور کمپیریزن دیکھیں، دنیا میں شراب حرام، جہنم میں لے جانے والی، گندی، بندہ اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے، مگر دنیا کی شراب چھوڑ دو، اللہ نے جنت میں پاکیزہ شراب تیار کر رکھی ہے۔ اٹس اپ ٹو یو ناؤ کہ دنیا کی گندی شراب پینی ہے یا تھوڑا عرصہ صبر کر کے جب جنت میں جائیں گے تو نہ ختم ہونے والی جنت میں پاکیزہ شراب ہے۔ دنیا میں بے حیا عورتوں کے پاس جو جاتے ہیں، ناجائز تعلقات، حرام کام کرتے ہیں، مت کرو ایسا، یہ جہنم میں لے جائے گا تمہیں۔ اللہ نے جنت میں حوریں تیار کر رکھی ہیں۔ دنیا میں حرام کما کر بڑے بڑے گھر بنانے کے جو خواب دیکھتے ہیں، نہ کرو ایسا، صبر کر لو، اللہ نے جنتیوں کے جنتی محل تیار کر رکھے۔ اپ ٹو یو، طے آپ نے کرنا ہے، کتنا رہیں گے اس گھر میں، کتنا ان دنیا کی نعمتوں سے انجوائے کر لیں گے، 60-70 سال، اس کے بعد تو جانا ہی ہے نا، وہاں نہ ختم ہونے والی جنت ہے۔ تو کتنی پیاری حدیث ہے کہ اگر تم اللہ پاک کے خوف سے کچھ چھوڑو گے تو اللہ پاک تمہیں اس سے بہتر عطا فرمائے گا۔ اب ایک واقعہ سنیے، اللہ پاک کے لیے جب بندہ چھوڑتا ہے
تو اللہ کیا عطا فرماتا ہے. علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک لوہار دیکھا, بڑا عجیب و غریب لوہار تھا. آپ نے دیکھا ہوگا لوہار جب ہوتے ہیں ان کے پاس بڑی بھٹی ہوتی ہے اور اتنی گرم آگ ہوتی ہے کہ لوہا بھی مولڈ ہو جاتا ہے. تو وہ لوہار بھٹی پہ کام کرتا تھا, مگر لوہا جب گرم ہوتا تھا نا تو ہاتھ ڈال کر لوہے کو نکال لیتا تھا, واپس ہاتھ ڈال کر رکھ دیتا تھا, الٹ پلٹ کرتا رہتا تھا. اس کے ہاتھ کو کچھ نہیں ہوتا تھا, بالکل لال انگارا لوہا بن جاتا تھا, مگر وہ اپنے ہاتھ سے ہی اس کو چینج کر لیتا تھا. تو آپ نے کہا کہ یہ تمہیں کیسے کمال حاصل ہو گیا, تمہیں آگ اثر نہیں کرتی؟ تو کہتا بات یہ ہے کہ ایک بار میں بڑا گناہگار شخص تھا. ایک بار ایک عورت میرے پاس آئی, حسین عورت تھی. اس بیچاری نے مدد کا سوال کیا, غریب تھی. تو میری نگاہ بہک گئی. میں نے کہا پیسے تو دے دوں گا مگر تمہیں میرے ساتھ غلط کام کرنا پڑے گا. وہ عورت روتی ہوئی چلی گئی. ایک دو دن بعد پھر آئی روتے ہوئے, کہتی میرے بچے ہیں, بھوکے ہیں, پلیز میری مدد کرو. میں نے کہا تمہیں تو میں نے پہلے اپنی ڈیمانڈ بتا دی تھی کہ یہ غلط کام کرو گی تو پیسے مل جائیں گے. کہتی اب اتنی مجبور تھی کہ بیچاری تیار ہو گئی. میں جب اس کو گناہ کے لیے لے گیا تو وہ عورت جو ہے نا ایسے تڑپنے لگی جیسے طوفان میں کشتی پھنس جاتی ہے. میں نے کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کہتی مجھے یہ خوف آ رہا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ رب دیکھ رہا ہے, مت کرو یہ گناہ, مجھے معاف کر دو, مجھ سے یہ مت کراؤ غلط کام. وہ شخص کہتا ہے کہ جب میں نے اس بندی کی یہ حالت دیکھی, حالانکہ وہ غریب تھی, پریشان تھی, پھر بھی اللہ کے خوف سے تڑپ رہی تھی, تو اس نے جو ہے وہ چھوڑ دیا اسے. وہ عورت نے یہ دعا دی کہ اللہ تمہیں دنیا اور آخرت کی آگ سے محفوظ فرما دے. وہ کہتا ہے شخص عورت تو چلی گئی, مگر رات خواب میں نے ایک اور عورت کو دیکھا. میں نے اس عورت سے پوچھا تم کون ہو؟ تو اس عورت نے خواب میں آ کر کہا میں اس لڑکی کی ماں ہوں, اور سنو ہم سید گھرانے سے ہیں, تم نے میری بیٹی کے ساتھ بھلائی کی ہے, اللہ تمہیں اس کی جزا دے اور تمہیں دنیا اور آخرت کی آگ سے محفوظ فرما دے. کہتا وہ دن ہے, آج کا دن ہے, دنیا کی آگ مجھ پر اثر ہی نہیں کرتی ہے, اب جہنم کی آگ کیسے اثر کرے گی؟ بات وہی ہے کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے چھوڑنا. آج تو جناب لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے, لوگوں کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے, اور یہ سوچتے نہیں کہ آج میں جس کے ساتھ بھی زیادتی کر رہا ہوں رب دیکھ رہا ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, پلیز یہ آیت آج آپ نے یاد کر لینی ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. اب وہ مبارک رات, وہ مبارک لمحات آنے والے ہیں, مگر اس سے پہلے ایک اور مجھے بری بات پر آپ سے بات کرنی ہے, اور وہ یہ ہے کہ مجھے کہتے ہوئے بھی مزہ نہیں آ رہا, حالانکہ حیا کیا ہے. پہلے آپ حیا کے بارے میں حدیث سنیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بے شک حیا اور ایمان دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں, جب ایک اٹھ جائے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, قرآن کیا فرماتا ہے, قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. یہ وہ تمام لوگ جو بدبختی پھیلا رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے پردے کے خلاف بات کرتے ہیں, حیا کے خلاف بات کرتے ہیں, کہتے جناب دل کا پردہ, آنکھوں کا پردہ. ارے بھائی تو شریعت نے حکم دیا, ہم مسلمان ہیں, ہم قرآن اور حدیث کو مانیں گے یا تمہاری لاجک کو مانیں گے؟ سنو قرآن کی میں نے آیت آپ کو سنائی, واٹ از دا میننگ. اللہ فرماتا ہے مسلمان مردوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. مشکات شریف میں با حیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ, یعنی دیکھنے والے اور جس کی طرف دیکھا گیا ان دونوں پر اللہ پاک لعنت فرماتا ہے. یعنی جو جان بوجھ کر غیر محرم کو دیکھے اور جو غیر محرم جان بوجھ کر اپنے آپ کو دکھائے, اللہ تعالیٰ دونوں پر لعنت فرماتا ہے. میرے بھائی اور میری بہنیں خدا کے واسطے توبہ کریں, نہ کریں ان ماحول کی طرف نہ جائیں. آج بے پردگی عام ہوتی جا رہی ہے, اور پھر بدقسمتی سے 14 فروری 14 فروری آنے والا ہے, جس میں معاذ اللہ یہ عجیب تماشا. پہلے تو ہم سنتے تھے انگریزوں کے اندر یہ غیر ملکیوں میں کام ہوتا تھا ویلنٹائن ڈے کے نام پر, اور آج دھڑلے کے ساتھ معاذ اللہ لڑکے لڑکیاں دوستیاں کرتے ہیں, ایک دوسرے کو تحفے دیتے ہیں. بے حیائی کے مناظر, الامان والافیز. کدھر جائیں گے؟ اللہ کو جواب نہیں دینا ہے. وہ ماں باپ کیا کر رہے ہیں جو اپنے بچوں کو نہیں روک رہے اس حرام کام سے؟ ابو داؤد شریف کی حدیث میں ہے والیدانی تزنیانی فزناہما البطش والرجلانی تزنیانی فزناہما المشی. ہاتھ زنا کرتے ہیں اور ان کا زنا حرام کو پکڑنا ہے. جو نامحرم عورتوں کے ساتھ شیک ہینڈ کرتے ہیں یہ ہاتھوں کا زنا ہے, یہ ہاتھوں کی بدکاری ہے, ٹچ کرتے ہیں.
فرمایا پاؤں زنا کرتے ہیں اور ان کا زنا، ان کی بدکاری حرام کی طرف چلنا ہے. وہ بدکاری جو ہے وہ تو الگ بات ہے، آنکھیں بدکاری کرتی ہیں جب حرام دیکھتی ہیں. تو یہ اسلام حیا کا درس دیتا ہے. کہیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کیسے ہوں گے؟ خدا کے واسطے یہ تہوار ہمارے تہوار نہیں ہیں، اس سے خود بھی بچیں، دوسروں کو بچائیں. اچھا اب پھر پتہ کیا ہوا، ایک اور غلطی ہم کرتے ہیں. اب کچھ لوگوں نے اس کا یوں معاذ اللہ اپنے ہی دماغ میں کوئی فیملی ورژن نکال لیا کہ ٹھیک ہے بھائی ہم ویلنٹائن تو نہیں مناتے، ہم پھول خرید کر اپنی زوجہ کو دے دیتے ہیں، اپنی وائف کو ہی تحفہ دے دیتے ہیں. یہ بھی نہ کیا کرے. کیوں؟ آپ باقی پورا سال دینا، کس نے منع کیا ہے؟ یہ اس دن کو منانا. حدیث پاک سنیے، من کثر سواد قوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی تعداد بڑھائی وہ انہی میں سے ہے. اسی دن یہ کام کیوں کرنا ہے؟ اچھا آپ کہیں پھول خریدنے جا رہے ہیں، آپ بے شک اپنی وائف کے لیے لے جا رہے ہیں، پھول خریدنے والے اور دیکھنے والے کیا سمجھیں گے کہ پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے، یہ بھی اس کام میں لگا ہوا ہے. نیک نمازی آدمی یہ بھی یہ کام کر رہا ہے. مومن کے لیے، مسلمانوں کے لیے ضروری ہے اتقوا مواضعتہم، یعنی تہمت کی جگہ سے بچو. ایسے کام بھی مت کرو کہ لوگ تمہیں تہمت لگائیں. خدا کے واسطے ہم مسلمان ہیں، ہم با حیا نبی کے امتی ہیں، ہم تو اس خاتون جنت کے ماننے والے. اللہ کرے ہماری گھر کی خواتین بی بی فاطمہ کی اس چادر کی حیا کا درس لیں کہ ان کے پردے کا عالم یہ ہے. دنیا میں تو پردہ رہا، قیامت کے دن کیا ہوگا کہ جب بی بی فاطمہ خاتون جنت پل صراط سے گزریں گی تو اعلان ہوگا کہ تمام اہل محشر اپنی نگاہیں نیچی کریں، خاتون جنت کی سواری گزرنے والی ہے. ایک طرف تو کہتے ہیں میں پنجتن کا غلام ہوں، ایک طرف کہتے ہیں میں نبی پاک کا غلام امتی. اور بے حیائی ایسی، ہماری شادیوں میں جو بے حیائی ہے، ہمارے گھروں میں جو بے پردگی ہے. خدا کے واسطے ہم با حیا ہیں، ہم با حیا قوم ہیں. ہمارا اسلام حیا سکھاتا ہے اور حیا ایمان سے ہے. تو خدا کے واسطے بالخصوص چونکہ یہ دن آنے والا ہے تو ویلنٹائن کے حوالے سے مسلمانوں کی کوئی اس میں اپیرنس، کوئی کردار، کسی قسم کا کوئی اس میں حصہ نہیں ہونا چاہیے. ہم بلکہ اس دن تو مزید با حیا دن منائیں. ہم خاتون جنت کی باتیں اپنے گھر میں کریں، ہم نبی پاک کی نیچی نگاہوں کی باتیں کریں. نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام. یاد رکھیے گا یہ بے حیائی جتنی بڑھتی جائے گی اتنے ہمارے معاشرے کو اور برباد کرتی چلی جائے گی. اب آتے ہیں آخری بات مجھے جو کرنی تھی کہ شب برات آنے والی ہے، اور جیسے ہم نے حدیث شروع میں سنی کہ اس رات ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے. تو اس رات قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق نبی پاک فرماتے ہیں گناہ گار جہنم سے آزاد کر دیے جاتے ہیں. میں اور آپ اپنے سر کے بال نہیں گن سکتے، ایک بکری کے بال کیسے گنے، لیکن فرمایا قبیلہ بنی کلب کی بکریاں. علماء کہتے ہیں سب سے زیادہ عرب میں جو قبیلہ بکریاں پالا کرتا تھا نا وہ قبیلہ بنی کلب تھا. تو اس کا مطلب کروڑا کروڑ بخشے جائیں گے. اور یہ رات یہ لکھ دیا جائے گا کہ اگلے سال کس نے عمرے پہ جانا ہے، حج پہ جانا ہے، مکے مدینے جانا ہے، کس نے دنیا سے چلے جانا ہے، کس کو کتنا رزق دیا جائے گا. بڑی نازک رات ہے، فیصلوں کی رات ہے. میری اور آپ کی رپورٹ اللہ کی بارگاہ میں جانی ہے. بہت سارے لوگ بزنس مین یہاں بیٹھے ہیں، ہماری آڈٹ رپورٹ بننی ہو، ہماری ٹیکس رپورٹ بننی ہو تو ہم کیا کرتے ہیں، یار صحیح بننی چاہیے ورنہ کہیں ہے کوئی چلان نہ آ جائے، کوئی ہم پر ایکشن نہ ہو جائے. پورے سال کے نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں جانے ہیں تو پہلے توبہ کر لیں. اور یہ جو آخری دن ہے نا یہ خوب عبادت میں، رمضان یہ سجدوں میں، ہو سکے تو نفلی روزوں میں گزاریں. اور الحمدللہ اہل سنت کا معمول بھی ہے، ہمارے امیر اہل سنت دعوت اسلامی کے بانی بڑا پیارا طریقہ بتاتے ہیں کہ 14 شعبان اور 15 شعبان دونوں دن روزہ رکھ لے بندہ. تو اس سے کیا ہوگا، 14 ہمارے نامہ اعمال کا آخری دن ہے، یہ بھی روزے سے ہو جائے گا. 15 شعبان پہلا دن ہے، وہ بھی روزے سے ہو جائے گا. کوشش کریں 14 شعبان کو عصر سے ہی مسجد میں آ جائیں، کیونکہ یہ جو عصر سے مغرب کا ٹائم ہے نا یہ ہمارا نامہ اعمال کے آخری لمحات ہیں، وہ بھی اللہ کے گھر میں گزریں. اور پھر مغرب کے بعد ماشاءاللہ اس مسجد میں بھی ہوگا اور پوری دنیا میں دعوت اسلامی کی مساجد میں ہوتا ہے، عاشقان رسول کی مساجد میں ہوتا ہے. 6 نوافل ہم پڑھتے ہیں تو آپ یہاں آ جائیں گے جو یہاں والے ہیں، ورنہ جہاں آپ کے لیے آسانی ہو عصر سے مسجد میں چلے جائیں. افطار مسجد میں ہی کریں اعتکاف کی نیت کے ساتھ. پھر مغرب کے بعد 6 نوافل پڑھے جائیں گے. پھر 3 بار سورہ یاسین کی تلاوت ہوگی. جو ایک بار سورہ یاسین پڑھے اسے 10 قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے. تو ابھی سال شروع ہوگا اور شروع ہوتے ہی 30 قرآن پاک کا ثواب بھی مل جائے گا انشاءاللہ. پھر اس کے بعد آپ وہ رات عبادت میں گزاریں، گھومنے پھرنے میں نہیں. معاذ اللہ دیکھیں اس میں بھی شیطان نے شیطانی کام ڈال دیے، لوگ پٹاخے اور پتہ نہیں آتش بازیاں کر رہے ہو. بھائی یہ رات معافی مانگنے کی، اللہ سے توبہ کرنے کی، مغفرت کی رات ہے.
تو الحمدللہ ہماری اس مسجد میں بھی انشاءاللہ 11 بجے شب برات کو صلاۃ التسبیح کی جماعت ہوگی، 11:30 بجے بیان ہوگا، انشاءاللہ میری بھی حاضری ہوگی، آپ یہاں رات بھی گزاریں، آپ کو مزید اس رات کے بارے میں ہم اس رات کو بتائیں گے، وہ رات ہو سکے تو قبرستان بھی جائیں کہ یہ بھی ایک اچھا عمل ہے، اور اپنی قبر و آخرت کو یاد کریں۔ پھر 15 شعبان کا بھی روزہ رکھیں۔ اللہ کریم یہ رات ہم سب کے لیے مغفرت کی رات بنائے، رحمت کی رات بنائے، اور پھر شب برات کے بعد کی جو زندگی ہے، کیونکہ کچھ دنوں کے بعد پھر رحمت والا مہینہ بھی آنے والا ہے، اللہ بس پھر ہمیں نمازی بنا دے، گناہوں سے توبہ کرنے والا بنا دے، اور پورا رمضان روزے رکھنے والا، تراویح پڑھنے والا بنائے۔ رمضان ہمیں صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، نیکیوں کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔